اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب مناقب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 504 ہے. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 504 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی ابو موسیٰ محمد بن المثنى نے، انہوں نے عثمان ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابن ابو ذئب سے، انہوں نے سعید المقبوری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: قلت یا رسول اللہ اسمع منک اشیاء فلا احفظها. قال، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے احادیث سنتا ہوں مگر وہ مجھے یاد نہیں رہتی. قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابسط رداءک فبسطته فحدث حدیثا کثیرا فما نسیت شیئا حدثنی به. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی چادر پھیلاؤ. بس میں نے اس کو پھیلایا. بس آپ علیہ السلام نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی. پس میں ان میں سے جو آپ علیہ السلام نے مجھے بیان کی کوئی چیز نہیں بھولا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث نقل کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرے طرق سے بھی. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سماك عن ابي الربيع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن عمر ابن علی المقدمی نے، انہوں نے روایت کی ابن ابو عدی سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے ابو الربیع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسطت ثوبی عنده ثم اخذه فجمعه على قلبی قال فما نسیت بعده. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. پس میں نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنا کپڑا پھیلا دیا. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پس میں نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنا کپڑا پھیلا دیا. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کو میرے دل پر جمع کر لیا، یعنی دل پر لگا لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس میں اس کے بعد نہیں بھولا. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر، یہ ان کا اپنا نام ہے، اور ابو ہریرہ سے مشہور ہوئے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو اسی سے پکارا تھا. تو ان کو آپ علیہ السلام کا یہ نام اتنا پسند آیا کہ بس اسی کو ہی اپنے لیے رکھ دیا، اور یہ گویا کہ ان کا نام ہی بن گیا. یہ یمن کے ایک قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے ہیں اور ہجرت سے 21 سال قبل
اور 59 ہجری میں پھر ان کی وفات ہے اور 21 سال قبل ہجرت ان کی ولادت ہے، تو گویا کہ کل عمر ان کی 80 سال ہو گئی۔ یہ اسلام کب لائے ہیں تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ 7 ہجری میں یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، جن سے 5374 روایات صحائح ستہ میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے یعنی ان کے جو تلامذہ ہے 800 صحابہ کرام متابعین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنایا تھا، مگر چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت کے انتہائی نرم اور انتہائی عبادت گزار تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو معزول کر دیا۔ عارضی طور پر کئی مرتبہ مدینہ منورہ کے حاکم رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو 2 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، تو اس واقعے کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ایک لمبا خطاب فرمایا۔ خطاب کے شروع میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو میرے سامنے اپنا کپڑا بچھا دے، پھر جب میں تقریر ختم کر دوں تو وہ اپنا کپڑا سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوڑھی ہوئی چادر اسی وقت بچھا دی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا خطاب اور بیان پورا ہوا تو انہوں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس لمبے خطاب کی وہ سب باتیں جو آپ علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمائی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہو گئی، اور اس کے بعد آئندہ بھی آپ علیہ السلام جو کچھ فرماتے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد ہو جاتا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر انه قال لأبي هريرة يا ابا هريرة انت كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظنا لحديثه هذا حديث حسن۔ ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے روایت کی اعلیٰ ابن عطا سے، انہوں نے ولید ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے ماقبل میں پڑھا تھا، عزیز طلباء کرام کے یہ بھی مکثرین صحابہ میں سے ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے روایت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ، آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہنے والے تھے اور ہم سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے تھے، یعنی آپ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہم تو کبھی گھر کبھی باہر کبھی کام کبھی کیا، آپ کا کام ہی یہی تھا، اوڑھنا بچھونا ہی یہی تھا، تو آپ کو ہم سے زیادہ احادیث یاد۔ یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن مالک بن ابی عامر قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے احمد ابن ابی شعیب الحرانی سے، انہوں نے روایت کی محمد بن سلمہ سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے مالک بن ابو عامر سے، انہوں نے فرمایا جاء رجل الى طلحة بن عبید اللہ فقال یا ابا محمد ارأیت هذا اليمانی یعنی ابو ہریرہ اهو اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم نسمع منه ما لا نسمع منكم او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لم يقل. ایک شخص حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو محمد کیا آپ اس یمانی کو نہیں دیکھتے؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ آپ لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے؟ ہم اس سے وہ حدیثیں سنتے ہیں جو آپ حضرات سے نہیں سنتے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ باتیں کہتا ہے جو ہم نے جو آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ قال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما یکون سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع عنہ وذلك انه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن اهل بيوتات وغنى۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، بے شک شان یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے آپ علیہ السلام سے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ مسکین آدمی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ان کا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ تھا، یعنی انہی کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اور ہم گھر والے اور مال والے تھے۔ وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ لَا أَشُكُّ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ نَسْمَعْ وَلَا تَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَقُلْ۔ اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صبح اور شام حاضری دیتے تھے، پس میں بالیقین کہتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور تو نہیں پائیں گے کسی کو جس میں خیر ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باتیں کہے جو آپ نے کہی۔ یعنی مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ کوئی بھلا آدمی خود سے جھوٹی حدیثیں آپ علیہ السلام پر بیان نہیں کر سکتا۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث محمد ابن اسحاق، ہم اسے نہیں جانتے مگر محمد ابن اسحاق کی روایت سے، وقد رواہ یونس ابن بکیر وغیرہ عن محمد ابن اسحاق، اور اس کو روایت کیا ہے یونس ابن بکیر نے اور ان کے علاوہ محمد ابن اسحاق نے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا بشر بن آدم ابن ابنة أزهر السمان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خلة قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی بشر بن آدم نے، جو کہ ازہر السمان کے بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی نواسے ہیں، انہوں نے روایت کی عبد الصمد ابن عبد الوارث سے، انہوں نے ابو خلدہ سے، انہوں نے روایت کی ابو العالیہ سے، اور ابو العالیہ نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممن انت؟ قلت من دوس قال ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا دوس کا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گمان نہیں کرتا تھا کہ قبیلہ دوس کے کسی آدمی میں خیر ہے۔ ھذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث غریب صحیح ہے۔ وہ ابو خلدہ اسمہ خالد بن دینار، ابو خلدہ یہ جو راوی ہے ان کا نام خالد بن دینار ہے۔ وہ ابو العالیہ جن سے روایت کرتے ہیں ابو خلدہ، تو ابو العالیہ کا نام رفیع ہے۔ وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مهاجر عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
ہمیں روایت کی عمران ابن موسیٰ الغزاز نے، انہوں نے روایت کی حماد ابن زید سے، انہوں نے روایت کی مہاجر سے، انہوں نے ابو العالیہ الریاحی سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکت فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ فقال لی خذہن فاجعلہن فی مزودک هذا او فی هذا المزود كلما اردت ان تأخذ منها شيئا فادخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند چوہارے یا کھجور لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان چوہاروں میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملایا، یعنی اپنے ہاتھ مبارک میں لیا یا ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر ان میں برکت کی دعا فرمائی، اور پھر مجھ سے ارشاد فرمایا ان کو لے لو اور ان کو اپنے توشدان میں رکھ لو، اور یا یہ کہ اس توشدان میں رکھ لو، اور جب بھی چاہو تم کہ اس میں سے کچھ لو تو اپنے توشدان میں ہاتھ ڈالو اور ان کو لے لو، اور توشدان کو بالکل نہ جاڑو، یعنی اس کو جاڑنا نہیں ہے، بس جب بھی کھانے کا ارادہ ہو اس میں ہاتھ ڈالتے جاؤ اور اپنے لیے چوہارے اس سے نکالتے جانا۔ فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وكنا نأكل منه ونطعمه وكان لا يفارق حقبي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پس میں نے ان چوہاروں میں سے اتنے وسق، یعنی بتایا کہ اتنی زیادہ مقدار میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور ہم اس میں سے کھایا کرتے تھے اور کھلایا کرتے تھے، اور وہ توشادان میری کمر سے علیحدہ نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن آیا، بس وہ توشادان کٹ گیا۔ ھذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے، وقد رویہ هذا الحدیث من غیر هذا الوجه عن ابی ہریرہ، اور یہ حدیث ایک اور طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة لما کنیت ابا ہریرہ۔ ہمیں روایت کی احمد بن سعید الرباطی نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے، انہوں نے روایت کی اسامہ ابن زید سے، انہوں نے عبداللہ ابن رافع سے، عبداللہ نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟ قال اما تفرق منی؟ قلت بلا واللہ انی لأہابک۔ قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو مجھ سے ڈرتا نہیں؟ یعنی جو ایسی بے تکلفی کی باتیں پوچھتا ہے تو کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں یقیناً آپ سے ڈرتا ہوں، مگر یہ سوال ان کا اس لیے تھا تاکہ استاذ کے احوال سے پوری طرح واقفیت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے پاس ایک چھوٹی بلی تھی، میں اس کو رات میں ایک درخت میں رکھتا تھا اور جب دن ہوتا تھا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا، اس لیے لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ لی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے وہب بن منبہ سے، انہوں نے اپنے بھائی حمام بن منبہ سے، اور حمام بن منبہ نے روایت کی حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا لیس احد اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ ابن عمر وانہ کان یکتب وکنت لا اکتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرنے والا کوئی راوی نہیں ہے علاوہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کی روایات مجھ سے زیادہ ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آخری حدیث یہاں پر جو ان کے مناقب کی آخری روایت ہے یہ ذکر فرمائی، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں وہ زیادہ ہوں گی لکھنے کے اعتبار سے، مگر جو ان سے روایات مروی ہے وہ کم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تو زندگی بھر پڑھنے پڑھانے کا وہ مشغلہ رہا، جبکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اور بھی مشاغل تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شاگرد ملے، تلامذہ ملے، جنہوں نے ان کی روایات کو بالکل پورے عالم میں پھیلا دیا اور اپنے اپنے شاگردوں کو پہنچایا، جبکہ دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اتنے اچھے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو اپنے پوتے ہیں شعیب، تو اس نے اپنی ہی دادا کی روایتیں وہ بے اعتبار کر دی۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ، مزید مناقب کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔